معززین کرام، حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر بے پایاں احسان اور بہت بڑا انعام ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر بالعموم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بالخصوص بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا ارشاد مبارک ہے وسعت رحمتی کل شیء، فرمایا میری رحمت وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا ہمارا اور کوئی سہارا ہے ہی، دنیا میں بھی، برزخ قبر میں بھی، آخرت میں بھی اگر کوئی ہماری امید اور آسرا ہے تو وہ رحمت الہی کا آسرا، اور اس کریم کا یہ کرم ہے کہ اس نے رحمت للعالمین کی صورت ہمیں اپنی رحمت کا سب سے عظیم مظہر عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر، سراپا شفقت بنا کر، سراپا کرم بنا کر اور سراپا عفو و درگزر بنا کر اللہ نے ہمیں یہ عظیم انعام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں ہم گنہگاروں کو، اپنی امت کو اللہ کی رحمت کے حصول کے طریقے سکھائے کہ ہم رحمت الہی کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ جو آج خطبۃ الجمعہ میں ہم سنیں گے، بڑی ایمان افروز، بڑی امید افزا، گنہگاروں کے دلوں کی ڈھارس اور ہم سب کو بڑے خوبصورت، بڑے قیمتی جو اسباق اور دروس ہیں عطا کرنے والی یہ حدیث مبارکہ جو آج ہم سنیں گے، اور اس ارادے سے سنیں گے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس حدیث مبارکہ میں جن نعمتوں کا وعدہ کیا، میدان محشر کی سخت گھڑی کے اندر جس عرش عظیم کے سائے کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم گنہگاروں کو وہ سایہ نصیب فرما دے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نے ذکر فرمائی، حدیث نمبر 660، اور امام بخاری نے ایک باب ذکر فرمایا من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ، اور یہ بات بار بار عرض کی، آج پھر دہرانا چاہوں گا کہ اس کائنات میں جب ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا چاہیں تو یقین کیجئے وہ مسجد کے سوا کہیں بھرپور طریقے سے ملتی نہیں۔ مسجد، خانہ خدا، اللہ کی رحمت کے اظہار کا ایک ذریعہ، یہ مسجدیں یہ رحمت الہی کے لوٹنے کی جگہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے عظیم مراکز ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر بھی اس باب میں کیا جس میں آپ نے وہ احادیث بیان فرمائی جن میں اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، جو مسجد میں بیٹھا ہے، منتظر ہے کہ کب وقت نماز ہوگا اور کب میں ہاتھ باندھ کے اپنے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ وہ بارگاہ الہی کی حاضری کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھنے کے لیے وہ بے تابی سے
خانہ خدا میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب کتنا ہے، اللہ کو وہ پیارا کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے انعام کیا عطا فرمائے گا۔ امام بخاری نے اس باب میں وہ احادیث ذکر فرمائے، ان میں سے ایک حدیث یہ جو آج ہم سنیں گے۔ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام مالک نے اپنی موطا کے اندر، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ اس کے علاوہ 40 کے قریب کتب احادیث ہیں، مجموعہ ہائے احادیث ہیں، جس میں اس حدیث کو مختلف صحابہ کی روایت سے ذکر کیا گیا۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اس روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اس حدیث کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے، صحیح معنی میں اس سے واقف ہونے کے لیے تھوڑا سا اگر ذہن میں یہ دہرا لیں، تازہ کر لیں کہ وقت قیامت، وہ ساعت محشر، وہ محشر کی گھڑی کیسی سخت ہوگی، جس میں عرش الہی کا سایہ ملنے کی نوید حدیث میں دی جا رہی ہے۔ اگر وہ محشر کی سختیاں ذہن میں ہوں تو پھر حدیث میں سنائی جانے والی بشارت کی اہمیت اور نمایاں ہو جاتی، اس کی عظمت اور دو چند ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن حکیم میں احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا کہ روز قیامت میدان محشر میں سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور انسان اپنی قبروں سے جب نکل کر وہاں اکٹھے کیے جائیں گے تو کسی کے تن پر لباس کا ایک تار بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے اسی طرح سے جیسے اپنے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، اسی طرح قبروں سے بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ اس روز انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا ناف، کسی کا سینے، کسی کا کندھوں، اور کوئی بد نصیب اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا غوطے کھا رہا۔ ایسے سخت کیفیت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 وہ خوش بخت ہوں گے جو اس تپتے ہوئے سورج کی تپش سے، اس حدت اور اس حرارت سے بھی محفوظ ہوں گے، پسینے کی اذیتوں سے بھی محفوظ ہوں گے، اور جب لوگ سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور حضور فرما رہے لا ظل الا ظل، اس روز کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے۔ 7 وہ خوش نصیب ہیں فرمایا جنہیں اس محشر کی گھڑی میں اللہ کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں گنوا کے ایک ایک کر کے شمار فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا الامام العادل، فرمایا جو انصاف کرنے والا حکمران ہے، جسے اللہ نے مسلمانوں کی حکومت عطا کی، اسے اقتدار کی جو نعمت ہے وہ بخشی گئی، اسے حکومت میں آنے کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے، لوگوں کے امور اور نظام کو چلانے کی ذمہ داری جسے اللہ نے سونپی، اور اس نے اس ذمہ داری کو عدل سے نبھایا، انصاف سے نبھایا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ الامام العادل حقیقی معنوں میں، اور سب سے پہلے تو اس سے مراد حکمران ہے، جو عدل کے صفت سے متصف ہو، جو اپنے امور حکومت میں انصاف کو پیش نظر رکھے، اللہ اسے میدان قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لیکن حکمران کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی ایک احادیث میں اس حقیقت کو اجاگر فرمایا
کہ جسے بھی دنیا میں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، چاہے وہ ایک ملک کی حکومت ہو یا چاہے وہ ایک خاندان کی سربراہی، یہ ذمہ داری اپنے اپنے طور پر جو صحیح معنوں میں نبھاتا ہے، اللہ اسے اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ جسے حکومت اور اقتدار بخشا گیا کسی ملک کا، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن جسے اللہ نے خاندان کا سربراہ ہونے، کسی خاندان کی سربراہی کا شرف عطا کیا ہے، اس کے کندھوں پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک لحاظ سے امام بن رہا ہے۔ اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو خاندان کے امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے اس نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اپنے معاملات میں جہاں تک ہمیں اختیار ہے، جہاں تک ہمیں جو ہے وہ کنٹرول اور قابو ہے، ان میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، یہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے اس نعمت کے حصول کا ذریعہ۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان فرمائی، جو عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے کی وجہ بنے گی، حضور نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان مرد یا عورت جس نے اپنی جوانی کے ایام اللہ کی عبادت میں بسر کیے ہوں گے، اپنی جوانی کی صبحیں اور شامیں، اپنی جوانی کے دن اور رات عبادت الہی میں بسر کیے ہوں گے، اللہ اسے میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا رہے اور ساری جوانی قیام کی حالت میں یا سجدے میں گزار دے، نہیں۔ عبادت ہم نے اس کے مفہوم کو بڑا محدود کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام سے بچنا اور فرائض کو ادا کرنا، جو اپنا فرض ادا کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرائض کی ادائیگی، جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، دولت دی ہے تو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، صاحب نصاب ہے تو حج فرض فرمایا ہے، یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کا اہتمام کرے اور حرام سے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ جو حرام سے بچتا ہے، چاہے وہ حرام مالی معاملات سے متعلق ہو، اخلاقی معاملات سے متعلق ہو، گھریلو معاملات سے متعلق ہو یا کاروباری معاملات سے متعلق ہو، ہر معاملے میں جو حرام سے خود کو بچاتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتق المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے دور رہو، تکن اعبد الناس، فرمایا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ گویا عبادت صرف کچھ کرتے رہنے کا نام نہیں ہے، تسبیح پڑھتے رہنا، نفل یا نفلی روزے رکھنا یا نفل نماز پڑھنا یقیناً یہ عبادت ہیں، لیکن اس حدیث کی روح سے حضور فرما رہے ہیں حرام کو چھوڑ دینا، حرام دیکھ کر نگاہیں جھکا لینا، حرام فعل کا موقع ملنے کے باوجود خوف خدا سے اس سے باز رہنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح حرام کو چھوڑتا ہے وہ اعبد الناس، عبادت گزار نہیں، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ تو شاب نشأ فی عبادت ربہ، یہ دوسرا شخص جسے رسول اللہ روز محشر عرش الہی کے سائے کی نوید سنا رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو جوانی کو عبادت میں یعنی حرام کاموں سے بچتے ہوئے بسر کرتا ہے، اللہ اسے روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، اور اسی جملے کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں ذکر فرمایا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو خوش ہے، اور ایک حدیث کی روح سے جیسے فرمایا گیا المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں یوں ہوا کرتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوا کرتا، کالسمک فی الماء، مطمئن، شاداں، فرحاں، مسرور، خوش، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے قلب و دماغ پر، اس کے رگ و پے پر، اس کے جسم اور اس کی روح پہ ایک سکون اتر رہا ہے۔ فرمایا جسے مسجد میں یہ سکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو سکون کی لہریں دل میں ہچکورے لے رہی ہیں،
اور مسجد سے جاتا ہے تو یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ لوٹ کے کب آنا۔ یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اور سعادت مندی ہے کہ جس کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مسجد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، مسجد میں آنا جانا، مسجد کی رونق میں اضافہ، مسجد کو بہتر بنانا، مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت کرنا۔ فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین، اصدق الصادقین، الصادق اور الامین کی شان والے آقا فرما رہے ہیں اللہ اسے روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ مبارک ہے ان خوش نصیبوں کو جن کے دل مسجدوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی زبان سے بشارت ہے انہیں جن کے دل خانہ خدا کے ساتھ متعلق۔ فرمایا جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر اسے بشارت ہے، پھر اسے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور یہیں پہ رک کے ایک بات سمجھ لیں، پہلے بھی کی جا چکی، یہ جو وائرس، جو بیماری پھیلی ہوئی، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، جو مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ہر ایک کی اور سب کے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، میں نے بار بار عرض کی، احتیاطی تدابیر اختیار فرمائیں، لیکن اس بہانے سے مسجدوں کو کلیتاً چھوڑ دینا، مسجد آنا جانا ہی ترک کر دینا، باقی سارے معمولات جاری رہیں لیکن مسجد سے ہم بالکل غائب ہو جائیں، یقین فرمائیں یہ اپنے سوا ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ مسجد میں آنا یہ بہت بڑی عزت ہے، اللہ کے گھر میں آ کے فرش پہ بیٹھنا اس سے بڑی کائنات میں اور عزت ہی کوئی نہیں۔ اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں یہ عرض کروں کہ جو بیمار ہے وہ آئے، پورے اپنے جو بھی ایس او پیز ہیں، جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مسجد میں آ کے بیٹھیں۔ بخدا یہاں بیٹھنا یہ اسپرچول تھراپی ہے۔ آج ہم فزیو تھراپی کراتے ہیں، جاتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اس جسم کو، اس باڈی کو اس فزیو تھراپی سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی احادیث گواہ ہیں کہ جو